بسم اللہ الرحمن الرحیم. Chapter 24, True Knowledge and the Birth of Civilizational Thought. حقیقی علم اور تہذیبی سوچ کی ابتدا. Foundational Principle. Theometocracy is a system built on education. نظام اہلیت ایک ایسا نظام ہے جس کی بنیاد تعلیم ہے. اٹ سیلف کریکٹس بیکاز آف ایجوکیشن. اس کی اصلاح بھی تعلیم ہی کے ذریعے سے ہوگی. اٹ ول بی ڈسٹرائڈ بائی دا ڈکے آف ایجوکیشن. اور اس کی بربادی کی بنیاد بھی تعلیم کی کوالٹی کی گراوٹ ہوگی. دا اسٹرینتھ آف اٹس فیوچر ڈپینڈز ناٹ آن فورس but on the integrity and clarity of its learning institutions. اس کی جو طاقت ہے اس کا مستقبل قوت کے اوپر اور طاقت کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. یعنی کہ اس کی مضبوطی، اس نظام کی مضبوطی کا جو مستقبل ہے اس کی بنیاد طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ، کتنی اتھینٹسٹی سے کے ساتھ اپنی تعلیمی خدمات کو انجام دیتے ہیں اور درست سمت میں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں. اینڈ پبلک انٹلیکچوئل کلچر. اور عوام کا جو انٹلیکچوئل کلچر ہے وہ کیا ہے، عوام کے اندر چیزوں کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ کتنی ہے، اس کے اوپر اس نظام کا، پورے کے پورے نظام کا انحصار ہے. ٹرو ٹرانسفارمیشن ویدر پرسنل، سوسائٹل اور سویلائزیشنل ڈز ناٹ بگن وتھ سلوگنز اور ریولوشنز. صحیح معنوں میں جو آپ ریفارم جس کو کہتے ہیں یا آپ تبدیلی کہتے ہیں، صحیح جو تبدیلی ہوتی ہے چاہے وہ ذاتی طور کے اوپر ہو، معاشرتی طور کے اوپر ہو یا تہذیبی اعتبار سے ہو، وہ نعروں سے اور انقلابات سے رونما نہیں ہوتے. اٹ بگنز ود ریفلیکشن. بلکہ صحیح معنوں میں تبدیلی آتی ہے جب لوگ غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں. اٹ بگنز ان سائلنس، آبزرویشن، ہیوملٹی اینڈ ڈیپ تھاٹ. اس کی ابتدا خاموشی سے ہوتی ہے، مشاہدے سے ہوتی ہے، اور عاجزی اور انکساری سے ہوتی ہے، اور ایک گہری سوچ سے ہوتی ہے. This chapter explores the path from reading to understanding, from understanding to originality, and from originality to building systems. اس چیپٹر کا جو یعنی کہ اس چیپٹر میں ہم ان ٹاپکس کو دیکھیں گے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر سمجھنے سے اوریجنل تھاٹ کی طرف آنا یعنی خود سے سوچنا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر خود سے سوچنے کے بعد اس سوچ سے کوئی کنکریٹ چیز بنانا، سسٹم بنانا. ٹھیک ہے. دا سورس آف ڈیپ نالج، ریفلیکشن بیفور ریویلیشن. جو گہرا علم ہے، علم کی گہرائی، ریفلیکشن یعنی غور و فکر، بیفور ریویلیشن، وحی سے پہلے کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غور و فکر کا دور تھا. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam received revelation at the age of 40. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اترنے کا سلسلہ تھا وہ 40 سال کی عمر کا تھا. But his mission did not begin at that moment. مگر ان کا جو مقصد تھا وہ اس وقت شروع نہیں ہوا تھا. The first 4 decades of his life were a divine training ground. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو پہلی 4 دہائیاں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ڈیوائن ٹریننگ گراؤنڈ تھا. یعنی کہ وہ ایسا میدان تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرما رہا تھا. مارکڈ بائی آبزرویشن، امیج بلڈنگ، مورل ایکسیلنس اینڈ سوسائٹل ایمرژن. اور ان 40 سالوں کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کا غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کیا، اپنا امیج بلڈ کیا، یعنی صادق اور امین کا جو لقب ہے، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک امیج کریٹ کیا تھا اپنے بارے میں، اور وہ صادق اور امین تھا۔ مورل ایکسیلنس، اخلاقی طور کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے درجے پر پہنچے۔ اینڈ سوسائٹل امرجن، یعنی معاشرے کو سمجھنا اور اس کے اندر گھل مل جانا، اس کو سمجھنا، لوگوں کی سائیکی کو سمجھنا۔ He was silently shaping the conscience of his people before ever preaching to them۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک قسم کی خاموش دعوت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو ان کا آئینہ دکھایا کہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، This foundational phase teaches us that a society does not listen to someone it does not respect or trust۔ یہ جو 40 سال ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہیں، معاشرہ تب تک آپ کو نہیں سنے گا جب تک آپ اس معاشرے کے اندر عزت نہیں کماتے اور وہ معاشرہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، جب تک آپ ایک ایسی شخصیت نہیں بنتے کہ جس کی عزت کی جائے اور جس پہ بھروسہ کیا جائے، اس وقت تک آپ معاشرے کے اندر کوئی فلاحی یا اصلاحی کام نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کی جو محنت ہے وہ نہیں کر سکتے۔ Likewise, civilizational change today cannot begin with laws or institutions۔ لہٰذا تہذیبی طور کے اوپر جو تبدیلی ہے، صحیح معنوں میں تبدیلی ہے، وہ صرف قوانین اور اداروں سے نہیں آ سکتی۔ It must begin with new models of leadership, new values and new perceptions, ones that society finds both admirable and trustworthy۔ Are books the source of ideas? Books are not creators of ideas۔ کتابیں جو ہیں وہ خیالات کی خالق نہیں ہوتی ہیں۔ They are amplifiers and mirrors for a blind mind۔ Even the best book remains just paper and ink۔ ٹھیک ہے، کتابیں جو ہوتی ہیں، اگر ایک بیوقوف آدمی کتاب پڑھ لے تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا وہ نقصان کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں جو لکھی ہوئی ہیں، تحریر جو لکھی ہوئی ہے، اس کے غلط معنی لے سکتا ہے اور اس کو غلط سمت میں لے کر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، For an awakened mind, a single sentence can ignite an intellectual revolution۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جس بندے کا دماغ جاگا ہوا ہے، دماغ جاگے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جو باشعور انسان ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہے، وہ ایک جملہ پڑھ کے بھی اس کے اندر ایک آئیڈیاز کی ایک سیریز کھل سکتی ہے، وہ انسپائر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عام لوگ چیزوں کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں وہ اس زاویے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو سوچ ہے، اس کی گہرائی کی وجہ سے اگر وہ تھوڑا مطالعہ بھی کرے تو وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ موسٹ پیپل ریڈ پیسیولی۔ اکثر لوگ جو ہیں جب وہ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کلیکٹنگ کوٹس، یعنی کہ وہ بس لوگوں کی کہاوتوں کو جمع کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں نے کہی ہیں۔ میمورائزنگ فریم ورکس، وہ بس چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رٹا لگاتے ہیں۔ اینڈ ریپیٹنگ کنکلوژنس، جو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے بس اسی کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں، خود سے نہیں سوچتے کچھ بھی، ٹھیک ہے، کہ آیا اس رائٹر نے جو یہ کتاب لکھی ہے یہ صحیح ہے، درست ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فیو ریڈ ایز ڈائلاگ، فیو ریسل ود اٹ واٹ از سیڈ۔ ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ کتاب کو پڑھ کے اس پہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، دوسرے رائٹرز اس موضوع کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں،
حقیقت میں جو ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، کیا وہ جو لکھا ہوا ہے اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے. تحریر جو ہے وہ حقیقی زندگی کی عکاسی کر بھی رہی ہے یا نہیں، یہ تخیلاتی باتیں ہیں، دیو مالائی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کا تجزیہ کرنا یہ بڑا اہم ہے. A book should not give you ready made answers. کوئی کتاب آپ کو تیار شدہ جو جوابات ہیں وہ نہیں اس کو دینا چاہیے. It should provoke questions. بلکہ کتاب پڑھنے سے ذہن کے اندر سوالات امڑنے چاہیے، ابھرنے چاہیے. It should challenge your observations, your world view, your comfort zone. آپ کے جو مشاہدات ہیں ان کو چیلنج کرنا چاہیے کتاب کو. کوئی نئی بات آپ کو، کوئی نئی فکر دینی چاہیے، صحیح سمت کی طرف اس کو لے کر جانا چاہیے. Reading should not just be a task, it should be a conversation with the author, a mirror to one's own thoughts. یہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں وہ محض کوئی عام سا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جو رائٹر ہے اس کے ساتھ بحث کریں، ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر اس سے آپ ڈسکس کریں جو آئیڈیا آپ نے یہ دیا ہے کیا میں اس سے ایگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں، یا کس بنیاد کے اوپر ایگری کرتا ہوں، کس بنیاد سے ڈس ایگری کرتا ہوں، آپ کی بات سے میں نے کیا کچھ نیا سیکھا. یہ سارا ذہن کے اندر وہ ڈائلاگ جو ہے اس کو دوڑانا چاہیے. The cycle of true thought. There are very few who complete the cycle of deep intellectual development. بہت کم لوگ ہیں جو گہری سوچ تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں. ریفلیکٹ، تھنک ڈیپلی آن یور اون ایکسپیرینسز اینڈ سوسائٹی، یعنی کہ آپ اپنے ذاتی جو تجربات اور مشاہدات ہیں اور معاشرہ ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں. ریفائن، شارپن یور بلیفس بائی ریموونگ ایموشنل اور آئیڈیالوجیکل نوائز. اپنے جو آپ کے عقائد ہیں اس میں سے جذباتیت کو نکالیں، یعنی جذبات کے معاملے میں نیوٹرل ہو کر آپ سوچنے کی عادت ڈالیں، چیزوں کو ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیں اور اس کا تجزیہ کریں. آبزرو، واچ پیٹرنس، کانٹرڈکشنز ان سسٹمز ان کلچر اینڈ لیڈرشپ. ٹھیک ہے. یعنی آپ جس کے جو نظام ہے، سیاست کے، معیشت کے، معاشرت کے، سماج کے، ہر قسم کے جو نظام ہیں ان کے اندر آپ پیٹرنز کو ڈھونڈیں. جو باتیں مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں. جو متضاد سوچیں آپس میں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے نظام ٹھیک طریقے سے فنکشن نہیں کر پا رہا اس کو دیکھیں. کنکلوڈ، فارمولیٹ نیو انڈرسٹینڈنگز دیٹ فٹ ریالٹی. یعنی کہ آپ چیزوں کا کریٹو حل نکالنے کی کوشش کریں، مسائل کا کریٹو حل، تخلیقی حل نکالنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی حقیقت سے مطابقت رکھتا ہو. پروپوز، آفر اسٹرکچرڈ، سسٹمیٹک اینڈ اسکیلیبل سولوشنز. ایسے حل جو ہیں وہ آپ دیں جو کہ سسٹمیٹک طریقے سے چلنے والے ہوں اور اسٹرکچرڈ ہوں، ویل آرگنائزڈ حل ہوں، اور جو چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے کی طرف ان کو اسکیل کیا جا سکے. موسٹ پیپل اسٹاپ ایٹ 1 or 2. few reach step 5 where they become system builders, civilizational thinkers. یعنی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پہلے یا دوسرے سٹیپ کے اوپر رک جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہ سٹیپ 5 تک پہنچتے ہیں اور وہ نظام کے بارے میں سوچتے ہیں، نظام کو بناتے ہیں، یا وہ سویلائزیشنل تھنکرز کہلاتے ہیں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. کین تھنکنگ بی ٹاٹ، یعنی کیا سوچنا سکھایا جا سکتا ہے؟ یس بٹ ناٹ تھرو لیکچرز اور ٹیکسٹ بکس. اٹ ریکوائرس، یعنی یہ لیکچروں سے اور کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے
Socratic questioning, learning to ask the right questions, not memorize answers. صحیح وقت کے اوپر صحیح سوال پوچھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ مشاہدے اور تجربے سے اور پریکٹس سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ سوال پوچھنا بھی ایک آرٹ ہے۔ مینٹورشپ، بینگ گائیڈیڈ بائی سم ون ہو واکس دا پاتھ آف تھاٹ، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کی شاگردگی اختیار کرنا۔ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، اپلائنگ تھیوری ٹو ریئل ورلڈ چیلنجز، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جو کتاب میں پڑھتے ہیں اس کو حقیقی دنیا کے اندر اس کو اپلائی بھی کریں، اس سے سیکھیں بھی۔ ریڈنگ دا ورلڈ، ناٹ جسٹ ٹیکسٹ بٹ پیپل، کانٹرڈکشنز، سسٹمز۔ صرف کتابوں کو نہ پڑھیں، آپ لوگوں کو بھی پڑھیں، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، مشاہدہ کریں، ان کے اندر تضادات کو دیکھیں کہ یہ بندہ کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ It is a slow, painful and humbling process which is why most avoid it. یعنی یہ ایک بڑا سلو اور بڑا درد والا، یعنی کہ اس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور انسان کو بہت سی عاجزی دکھانی پڑتی ہے، یعنی انسان کے بہت سارے جو نظریات ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو چیلنج کرنا پڑتا ہے، ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، ایک نئی سوچ اس کو دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بڑا مشکل تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ اس اتنی زیادہ لمبی چوڑی گہری سوچ میں نہیں پڑتے ہیں، سطحی لیول کے اوپر زیادہ تر لوگ رہتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ بٹ ناٹ انلائٹنڈ، ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ ہونا اور باشعور ہونا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن ہیز پروڈیوسڈ اے جنریشن آف نالج کنزیومرز ناٹ انسائٹ پروڈیوسر۔ یہ جو جدید تعلیم ہے آج کے دور کی، اس نے ایک ایسی نسل پیدا کر دی، ایک ایسی جنریشن پیدا کر دی جو نالج کو کنزیوم تو کرتے ہیں مگر ان کے اندر جو اندر کی جو ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، ٹھیک ہے، وہ جو نور بصیرت ہے، وہ نور بصیرت یہ جدید تعلیم نہیں دے پا رہی، کیونکہ اس کے لیے وحی کا علم جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے لیے قرآن اور سیرت کا جو علم ہے اور ایک سسٹمیٹک انڈرسٹینڈنگ آف قرآن اینڈ سیرہ، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی دیٹ یو ریڈ بکس آف تفاسیر اینڈ سیرہ اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ، نو، you have to think about it and you have to reflect upon it. Whatever the verses of the Quran are saying and whatever the life Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions have been living, you have to correlate those experiences with today's times and then analyze and then try to decipher the truth and try to decipher the solutions to the problems of the modern world. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن اور سیرت کو پڑھ کے اس کو آج کی دنیا کے واقعات سے ریلیٹ کرنا اور پھر آج کے جو مسائل ہیں ان کا جدید اسلامی حل نکالنے کی کوشش کرنا، یہ جو نور بصیرت ہے یہ ہمارے اندر پیدا صرف قرآن اور سنت کی سسٹمیٹک انڈرسٹینڈنگ کر سکتی ہے، جدید جو سیکولر تعلیم ہے یہ سوچ پیدا نہیں کر سکتی۔ دے آر ایڈکٹیڈ ٹو ریڈنگ بٹ الرجک ٹو ڈیپ ریڈنگ، یعنی جو کتابی کیڑے میں اب تو کافی پڑھنے کا بھی رجحان کم ہو گیا، لیکن پڑھنے والوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ سطحی لیول کے اوپر تو مطالعہ کرتے ہیں مگر گہری سوچ نہیں سوچتے۔ دے کوٹ بکس بٹ ریئلی کوشچن دیم، یعنی وہ کتابوں کو کوٹ ضرور کرتے ہیں
مگر اس پہ سوال نہیں اٹھاتے، اس سے ڈس ایگری یا ایگری کرنے کی وجوہات نہیں ان کو معلوم ہوتی، یا وہ مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کتاب میں لکھ دی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اگر کسی بڑے رائٹر نے وہ کتاب لکھ دی ہے تو اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں جسٹ بیکاز وہ بڑا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انگریز نے کوئی بات کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے۔ دے ریڈ فار اپروول، فار ایگزامس، فار سوشل کیپٹل، بٹ ناٹ فار ٹرانسفارمیشن، یعنی کہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہلوانے کے لیے کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا امتحان پاس کرنے کے لیے کتاب پڑھتے ہیں، معاشرے کے اندر عزت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور بہتر انسان بننا اس کے لیے نہیں پڑھتے۔ The Quran does not praise those who read a lot. قرآن ان لوگوں کی تعریف نہیں کرتا جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ It praises those who reflect، یتفکرون، who understand، یعقلون، who ponder deeply، یتدبرون، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں اور جو گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنے والے ہیں۔ Consider the average student today, fluent in buzzwords, yet unable to construct a coherent philosophy of life. This is the result of unrooted learning. آج کے ایک عام اگر آپ ایوریج شاگرد کو اٹھا کے دیکھیں، اس کو کچھ لفظ آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ لفظ آتے ہوں گے، مگر وہ زندگی گزارنے کا صحیح مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا مقصد یہ اس کی سوچ میں نہیں آتا، یہ اس کو نہیں سمجھ ہوتی بات کی۔ Why this resonates with great thinkers. The same intellectual cycle is visible in Ibn Khaldun, who observed historical patterns and pioneered the science of society. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو انٹلیکچوئل سائیکل جو اوپر بیان ہوا ہے، یہ بڑے بڑے جو مفکرین ہیں جو اسلامی تاریخ کے اندر گزرے ہیں، ایون غیر مسلمانوں کے اندر بھی جو بڑے بڑے مفکرین گزرے ہیں، یہ اس دور سے، اس سائیکل سے وہ گزرے ہیں۔ جس طرح سے ابن خلدون کہ جنہوں نے تاریخ کے پیٹرنز مختلف جو ہیں ان کو پڑھا اور معاشرے کی جو سائنس ہے اس میں کمال حاصل کیا، ٹھیک ہے، یعنی عمرانیات کا جو عمرانی علوم ہیں یا معاشرتی علوم ہیں ان کے اندر کمال حاصل کیا۔ ابن خلدون کا بہت بڑا ان میں کردار ہے اور نام ہے۔ شاہ ولی اللہ who revived Islamic metaphysics and social theories۔ میٹافزکس کا جو اصل میننگ ہے نا وہ ہے میرے خیال میں ان سین ورلڈ کی ریالٹیز، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ The branch of philosophy which deals with the first principles of things, including abstract concepts such as being, knowing, identity, time and space۔ اچھا جی، اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، metaphysics sounds like a very heavy word, but it's actually simple if we break it down. It's the branch of philosophy that asks, what is reality really? یعنی حقیقت کیا ہے؟ In other words, it studies things that go beyond the physical world we can touch and see. Here's an easy way to understand it. Questions metaphysics asks, what exists? Do only physical things exist, or do souls, ideas, or God exist too? ٹھیک ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، فلسفے کی برانچ ہے جو کہ ظاہری طور پہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ واٹ از ٹائم؟ وقت کیا ہے؟
از اٹ ریئل لائک اے فلوئنگ ریور اور جسٹ اے وے ہیومنز میئر چینج، یعنی وقت جو ہے کیا وہ ایک بہتا ہوا دریا کی مانند ہے، یا پھر یہ ایک ذریعہ ہے کہ جس سے انسان تبدیلی کو ماپتے ہیں، یعنی دن کو رات میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو وہ ماپنے کا پیمانہ انہوں نے وقت کا رکھا ہوا ہے جی 24 گھنٹوں کے اندر ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دن اور رات کا، تو ٹھیک ہوگی بات. واٹ از آئیڈینٹی، شناخت کیا ہے؟ اف اے شپ ریپلیسز آل اٹس ووڈن پلانکس ون بائی ون از اٹ اسٹل دا سیم شپ؟ دس از کالڈ دا شپ آف تھیزیوس پرابلم. ٹھیک ہے، اگر ایک کشتی جو ہے اس کے جو لکڑی کے جو مختلف حصے ہیں وہ ریپلیس ہوتے ہیں رہتے ہیں، یعنی کہ وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو کیا وہ پھر بھی وہ وہی شپ کہلائے گی جو پہلے والی تھی؟ ٹھیک ہے، آپ یہ بڑی گہری بات ہے کہ شناخت جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، واٹ از کاز اینڈ افیکٹ؟ اف یو سوئچ آن لائٹ از دا کاز سمپلی الیکٹریسٹی اور از دیئر سم تھنگ ڈیپر اباؤٹ وائی کازز لیڈ ٹو افیکٹس؟ ٹھیک ہو گیا. سمپل ایگزامپلس، ڈریم ورسز ریالٹی. اف یو ڈریم آف ایٹنگ فوڈ اٹ فیلز ریئل انٹل یو ویک اپ. جب آپ خواب میں کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو وہ اصل چیز وہ چیز محسوس ہوتی ہے جیسے آپ اصل میں کھا رہے ہیں، تب تک آپ کو نہیں پتہ لگتا جب تک آپ جاگ نہیں جاتے خواب سے. میٹا فزکس آس ہاؤ ڈو وی نو وچ ایکسپیرینسز آر ٹرولی ریئل؟ میٹا فزکس ہم سے پوچھتی ہے کہ کون سے مشاہدات اور تجربات ہیں واقعتاً حقیقت ہیں. اچھا جی، مائنڈ اینڈ باڈی. وین یو فیل پین از اٹ جسٹ یور برین سگنلز اور از دیئر آلسو اے مائنڈ نان فزیکل ایکسپیرینسنگ اٹ؟ دس از کالڈ دا مائنڈ باڈی پرابلم. Existence of God. Science deals with physical evidence, but the question of whether God exists belongs to metaphysics because it deals with what is beyond physical measurement. میٹا فزکس جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے جو ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے. میں نے کافی حد تک بات پہلے بھی ٹھیک کی تھی. ٹھیک ہے، امیجن یو آر پلئنگ اے ویڈیو گیم. آپ تصور کریں کہ آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. دا اسکرین کریکٹر ساؤنڈ افیکٹس آر فزیکل. ٹھیک ہے، اسکرین اس کے کردار اور ساؤنڈ افیکٹ سارے آپ کو فزیکل محسوس ہوتے ہیں. بٹ دا رولز آف دا گیم، ایگزامپل گریوٹی ان دا گیم ورلڈ، وٹ کاؤنٹس ایز وننگ اور لوزنگ آرنٹ فزیکل تھنگس، دے ایگزسٹ بیونڈ وٹ یو کین ٹچ. ٹھیک ہے، میٹا فزکس از لائک اسٹڈنگ دا رولز بیہائنڈ دا ورلڈ وی لیو ان، یعنی اس دنیا کے اندر جو پوشیدہ جو اصول ہیں ان کا مطالعہ میٹا فزکس ہے. سپر سمپل سمری، میٹا فزکس از اکول ٹو تھنکنگ اباؤٹ دا انویزیبل فاؤنڈیشنز آف ریالٹی. حقیقت کی جو وہ حقیقتیں، جو وہ بنیادیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یعنی اس دنیا کس نے بنائی، کیسے وجود میں آئی. ٹھیک ہے، یہ سارا میٹا فزکس کا کوشچنز ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ واٹ وی سی بٹ اباؤٹ وائی اینڈ واٹ اٹ ریئلی مینس. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، شاہ ولی اللہ ہو ریوائوڈ اسلامک میٹا فزکس اینڈ سوشل تھیوری. اسلامی فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں، اسلامی فکر کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ کیا، اور سوشل تھیوری یعنی معاشرے کے اندر اسلام کے جو نفاذ ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. اچھا جی، مالک بنیبی who declared ideas are more powerful than armies. واہ بھائی واہ، مالک بنیبی ایک آدمی تھا اور اس نے یہ کلیئرلی بتایا کہ جو خیالات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، وہ فوجوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے کی ہے، کیونکہ فوجیں جو ہیں وہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس میں نئے بندے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن ان کو کس جگہ پہ تعینات کرنا ہے، کس سے لڑوانا ہے، کس سے نہیں لڑوانا، اس کے فیصلے جو ہیں وہ آئیڈیاز والے لوگ کرتے ہیں جن کے کچھ ایجنڈے ہوتے ہیں.
اچھا جی، گرامسی who taught that cultural perception is the true battlefield. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، نیلسن منڈیلا who spent decades building moral legitimacy before initiating change. نیلسن منڈیلا جو ہے اس نے کئی دہائیاں جو ہیں وہ اس بات پہ لگا دیں کہ اخلاقی طور کے اوپر وہ ساؤتھ افریقہ میں جو انگریزوں کا قبضہ ہے اس کو اللیگل قرار دے کہ بھئی یہ وہاں پہ جو لوکل آبادی ہے ساؤتھ افریقہ کی جو حبشی لوگ ہیں ان کے ساتھ وحشیانہ قسم کا سلوک ہو رہا ہے اور ان کو غلام بنایا جا رہا ہے. تو کئی دہائیوں تک نیلسن منڈیلا نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ خبر دی اور اخلاقی طور کے اوپر اخلاقی ایک جنگ جو ہے وہ لڑی اور اس کے بعد عملی طور کے اوپر تبدیلی جو ہے اس کو وہ لائے. If your ideas resonate with such minds, even if you haven't read them, it means you have walked the same intellectual path. اگر آپ کے جو خیالات ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں، چاہے آپ نے ان کی وہ کتابیں نہ بھی پڑھی ہوں یا آپ ان کے ناموں سے بھی واقف نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی عقلی راستے سے گزر رہے ہیں جس راستے سے وہ گزرے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بھائی، بعض اوقات انسان کوئی چیز سوچتا ہے اور بعد میں وہی چیز وہ کتاب میں پڑھتا ہے کہ جی اسی سے ملتا جلتا خیال وہ پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے اور وہ جو بندہ جس نے سوچا ہے، جس کے ذہن میں انڈیپینڈنٹلی وہ خیال آیا ہے، دونوں ایک خاص پروسیس سے گزرے ہیں، دونوں نے مشاہدہ کیا ہے اور دونوں ایک نتیجے تک پہنچے ہیں. دس از دا پاتھ آف آبزرویشن، ریفلیکشن، مورل کلیئرٹی. ٹھیک ہے، یہ جو راستہ ہے یہ مشاہدے کا راستہ ہے، غور و فکر کا راستہ ہے اور اخلاقی طور پہ درست سمت کی طرف جانے کا راستہ ہے. دا تھیومیٹوکریٹک میتھڈ آف تھنکنگ. نظام اہلیت کے نزدیک سوچنے کا طریقہ. تھیومیٹوکریسی اٹ سیلف از دا پروڈکٹ آف دس انٹلیکچوئل سائیکل. نظام اہلیت جو ہے اس کا وجود خود جو ہے وہ اس ذہنی اور عقلی جو سفر ہے وہ طے کر کے آیا، یعنی پیدا ہوا. اٹ از ناٹ اے کاپی پیسٹ آف اینی پریویس سسٹم. یہ کسی پرانے جو نظام ہے یا جو موجودہ نظام ہے اس کی کاپی پیسٹ نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے. اٹ از ناٹ امپورٹڈ فرام ویسٹرن اور ایسٹرن فلاسفیز. نہ ہی یہ مغربی یا مشرقی فلسفوں سے لیا گیا ہے. اٹ از بورن فرام آبزرویشن آف کرنٹ سسٹم. بلکہ آج کے جو نظام ہیں ان کا مشاہدہ کر کے اس کا جنم ہوا. ریفائنمنٹ تھرو اسلامک ایتھکس. اور اس کو ریفائن کیا گیا اسلامی اخلاق اور اقدار کی روشنی میں. اسٹرکچرڈ پروپوزلز گراؤنڈیڈ ان ڈیوائن لا اینڈ پریکٹیکل گورننس. یعنی اس میں پریکٹیکلٹی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکامات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. تھیومیٹوکریسی از ناٹ جسٹ اے پولیٹیکل ماڈل. نظام اہلیت صرف ایک کوئی سیاسی ماڈل نہیں ہے. اٹ از اے اسکول آف تھنکنگ. بلکہ یہ سوچنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اے فیکٹری آف اوریجنل آئیڈیاز. یہ اوریجنل آئیڈیاز کی فیکٹری ہے. اے ٹریننگ گراؤنڈ فار لیڈرز ہو آبزرو، ریفائن اینڈ پروپوز. یعنی یہ تربیت کا ایک ایسا میدان فراہم کرتا ہے یہ نظام کہ جس کے ذریعے سے جو لیڈرز ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اینڈ پروپوز اور سولوشنز دیتے ہیں. ناٹ میئرلی ریڈ، میمورائز اینڈ ریپیٹ. صرف وہ کتابیں نہیں پڑھتے، صرف وہ چیزوں کو یاد نہیں کرتے اور ریپیٹ نہیں کرتے بغیر سوچے سمجھے. یعنی وہ روبوٹس نہیں ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ. نظام اہلیت ایسے لوگ تیار کرنا چاہتا ہے جو سوچنے اور سمجھنے والے ہوں، روبوٹس نہ ہوں. At its core, theometocracy is not sustained by force or tradition. نظام اہلیت کی جو بنیاد ہے
وہ اس بنیاد پہ قائم نہیں ہے کہ اس کی جو طاقت ہے وہ یا نظام اہلیت کا جو بقا ہے، اس کا جو اس کی جو کامیابی ہے، وہ قوت کی وجہ سے یا روایات اور رسم و رواج کی وجہ سے نہیں ہے، بٹ بائی دا مورل اینڈ انٹلیکچوئل وٹیلٹی آف اٹس پیپل، بلکہ اس کے بقا کی بنیاد عوام جو ہے اس کی انٹلیکچویلٹی، کہ وہ کتنی زیادہ گہری سوچ رکھتے ہیں اور وہ کتنے زیادہ اخلاقی طور پہ درست ہیں۔ It is a system that evolves through education and collapses when education decays۔ یہ ایسا نظام ہے جس کے اندر جدت آتی ہے، ترقی آتی ہے اور جان آتی ہے تعلیم کے ذریعے سے، اور جو ہی تعلیم کا نظام خراب ہوا، یہ نظام بھی دھڑام سے گر جائے گا۔ 10، ایجوکیشن از بوتھ دا انجن اینڈ دا شیلڈ آف تھیومٹوکسی۔ لہٰذا تعلیم نہ صرف نظام اہلیت کا انجن ہے جس کی بنیاد پہ نظام چلے گا آگے، بلکہ یہ اس کی ڈھال بھی ہے۔ یعنی تعلیمی نظام جب تک مضبوط رہے گا تب تک نظام اہلیت بھی مضبوط رہے گا۔ فائنل تھاٹ، یو مے ناٹ ہیو ریڈ ابن خلدون بٹ اف یو آر سیئنگ واٹ ہی saw یو آر thinking how he thought۔ بڑی پیاری بات ہے، آپ نے ابن خلدون کو پڑھا شاید نہ ہو، مگر اگر آپ نے وہ کچھ دیکھا ہے، وہ کچھ مشاہدہ کیا ہے اور ان نتائج پہ پہنچے ہیں جو کچھ وہ ابن خلدون نے مشاہدہ کیا تھا اور جن نتائج پہ پہنچا تھا، تو پھر آپ ویسا ہی سوچ رہے ہیں جیسا اس نے سوچا۔ You have become part of an intellectual tradition that values truth over trend۔ ٹھیک ہے، یعنی جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ٹرینڈز کو نہیں دیکھتے، وہ جو نارمل روٹین میں جو سوچ چل رہی ہے لوگوں کی اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلیئرٹی اوور نوائز، یعنی کہ بہت ساری باتیں کر لینا، بڑی بڑکیں مار لینا، یہ اصل چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی جو نظریات ہیں ان میں کنسسٹنسی ہونی ضروری ہے، تسلسل ہونا ضروری ہے اور کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ سسٹمز اوور سلوگنز، ٹھیک ہے، نظام جو ہے وہ وعدوں سے اور نعروں سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب، یہ نعرے لگا کے بھئی انقلاب ہے تو نظام کیا ہے؟ جمہوریت سے باہر تو آپ نکلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے تھیو ڈیموکریسی، کوئی کہہ رہا ہے اسپریچول ڈیموکریسی، تو آپ مغرب پہ تنقید کرنے کے باوجود مغرب کے شکنجے سے تو باہر نہیں نکل سکے نا، آپ تو جمہوریت کے ارد گرد ہی گھومتے رہے ہیں، نظام آپ دے نہیں سکے اور آپ اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کو لے آئیں گے، تو پھر پچھلے اتنے سالوں سے، اتنی دہائیوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں 1% بھی اسلام آپ لا سکے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ JUF ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی اسلامی جماعت ہو، اس نے کیا تیر مارا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو سسٹم دینے کی ضرورت تھی، یہ علماء کرام کا کام تھا کہ وہ جدید عمرانی علوم کا مطالعہ کرتے اور عوام کو ایک جدید اسلامک ماڈل دیتے کہ جس کے ارد گرد وہ جمع ہوتے۔ یہ چیز آپ نے نگلیکٹ کیے رکھی پچھلے 75 سال میں، ابھی تک آپ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکے اور کلونیل جو لیگسیز ہیں اس کا شکار ہیں۔ فیوچر بلڈنگ اوور ایموشنل ریاکشن، یعنی جذباتی جو ریاکشن کرنا، ٹھیک ہے، جذباتیت کے اندر آ کر دوسروں کو مارنا شروع کر دینا یا خود مرنا شروع کر دینا، پھٹنا شروع کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ٹھنڈے مزاج سے چیزوں کو غور و فکر کر کے صحیح اسٹریٹجی اپناؤ اور ایک گریجول پروسیس سے اپنے مستقبل کو جو ہے وہ بناؤ،
تاکہ اسلام کا جو نظام ہے اس کا نفاذ صحیح معنوں میں ہو سکے. In a time of surface level opinions, viral trends and shallow politics, this is a revolutionary act. Let it continue. یعنی کہ ایک ایسا دور کہ جس کے اندر سطحی لیول کے نظریات اور سوچیں وہ لوگوں میں موجود ہیں، یا لوگ جو ہیں وہ مشہور چیزوں کو، مقبول چیزوں کو کی طرف لپکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک سطحی لیول کی ایک گھٹیا قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس دور کے اندر ایسا سوچنا اور ایسے نظام کو بلڈ کرنا اور اس تحریک کا حصہ بننا، نظام اہلیت کی تحریک کا حصہ بننا، یہ ایک انقلابی عمل ہے اور بہترین عمل ہے.